السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ اس مسجد کے اندر ہر جمعہ کو نماز عشاء کے بعد جو درس قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے، تقریباً 2.5 مہینے اس کو گزر چکے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فاتحہ شریف، پھر اس کے بعد سورہ بقرہ شریف کی تقریباً 54 آیات کا آپ حضرات نے ترجمہ اور اس کے تعلق سے اس کے تحت جو مفسرین کرام کے اقوال ہیں اور جو مسائل ہیں، جو حکایات ہیں، وہ مختصراً آپ حضرات میں سماعت فرمائیں۔ گزشتہ جمعہ جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا۔ اس آیت کا آپ حضرات نے ترجمہ سماعت فرمایا تھا، اور اس کے تحت کچھ گفتگو مفسرین کرام کے اقوال میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، کہ موسیٰ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے طرح طرح کے کھانے نازل فرمائے۔ اس کی جو فہرست اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر کی کہ مسور کی دال، ککڑی، گیہوں وغیرہ وغیرہ، ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، یعنی تم بہتر چیز کے بدلے میں ادنا چیز کا مطالبہ کر رہے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ آگے رب ارشاد فرماتا ہے، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں رکھی تھی کہ یہ قوم بڑی بدبخت اور نافرمان قوم تھی، قوم بنی اسرائیل، کہ اللہ اور اس کے انبیاء کرام کی نافرمانی کرتی۔ رب تبارک و تعالیٰ جن باتوں کا حکم دیتا اس کے برخلاف یہ لوگ کیا کرتے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ اسی کھانے پر صبر کرو اور یہ لوگ نہ مانے، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شہر کی طرف جاؤ کہ وہاں تم کو یہ چیزیں مہیا ہوگی، فإن لكم ما سألتم، یعنی جس چیز کا تم سوال کرتے ہو وہاں یہ ساری چیزیں مہیا ہوں۔ پھر آگے رب ارشاد فرماتا ہے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نصیبے میں ذلت و رسوائی رکھی۔ اور یہ ذلت و رسوائی کیوں تھی؟ آگے آ جائیے، تشریف حافظ صاحب، یہ ذلت و رسوائی کیوں رکھی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور ان کے خلاف اپنی عادات کے اندر یہ لگے۔ کیا کیا؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یعنی یہ لوگ انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا کرتے تھے، اور بہت سے انبیاء کرام کو اس قوم بنی اسرائیل نے قتل کیا۔
مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، ان تمام انبیاء کو اسی قوم بنی اسرائیل نے قتل کیا، اور ایک روایت کے مطابق ایک دن میں 70 انبیاء کرام کو اس قوم بدبخت قوم نے قتل کیا۔ اور یہاں تک بس نہیں چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے سولی پر چڑھانے کی تدبیر کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اور کیا رب ارشاد فرماتا ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا، بلکہ جس کو قتل کیا گیا تھا وہ انہی کا شبیہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ اس قوم بنی اسرائیل نے پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زہر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی اس زہر سے حفاظت کی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ جو ان کے لیے ذلت و رسوائی تھی، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں یہ لوگ مبتلا ہوئے، تو ان کا یہ سب کچھ وہی تھا جو انہوں نے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بدلہ ان لوگوں کو فرمایا۔ تو یہ ایک سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے بھی چلتا رہے گا۔ اس آیت کے تحت اور بھی بہت سی باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے جمعے میں آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ آج خصوصی طور پر جس عظیم شخصیت کا ذکر ہونا ہے اور جن کے نام سے خصوصی طور پر اس محفل کا انعقاد کیا گیا، شہزادہ اعلیٰ حضرت جانشین حضور مفتی اعظم ہند علامہ مفتی اختر رضا خان ازہری علیہ رحمت و رضوان کی ذات، اللہ تبارک و تعالی یہ جو تبلیغ و ارشاد کا کام تھا، یہ رب تبارک و تعالی نے انبیاء کرام و رسولان نظام کی سپرد کیا۔ جب اس جلوہ گیتی پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے کر آئے اور آپ کے ذریعے سے نسل انسانی معرض وجود میں آئی، نسل بعد نسل انبیاء کرام و رسولان نظام اس جلوہ گیتی پر تشریف لے کر آتے رہے، اور انبیاء کرام کا کام کیا تھا کہ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پیکر بھر کر انبیاء کرام و رسولان نظام کی جلوہ گیتی پر تشریف لے کر، لیکن آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور اللہ کے آخری نبی بن کر ہم سب کے آقا و مولا اس دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ قرآن بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور خود میرے آقا نے ارشاد فرمایا، لا نبی بعدی، یعنی میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انبیاء کرام و رسولان نظام یعنی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، تو جو انبیاء و رسول کا کام تھا، اللہ کا جو پیغام لوگوں تک پہنچانا تھا، اب اس پیغام پر کون عمل کرے گا اور اس پیغام کو لوگوں تک کون پہنچائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا فضل فرمایا، اس امت میں صبح قیامت تک علماء کرام ذوی الاحترام کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور جو انبیاء و رسول تبلیغ و ارشاد کا جو ان کا کام تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو علماء کرام کے سپرد فرما دیا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا، العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی علماء کرام جو ہیں یہ انبیاء کرام کے وارثین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کسی اور کے لیے نہیں کہا، بڑی جماعت ہے، بڑے گروہ ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کے اذن اور اس کے فضل سے پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی علماء کرام یہ انبیاء کرام کے وارثین ہیں، اور وہ تبلیغ و ارشاد کا کام، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام، وہ تبلیغ و ارشاد، وہ اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات، اب اولیاء کرام کی جو جماعت ہے یہ پر لطف اور پر نور جماعت جو ہے صبح قیامت تک کسی کام میں ملوث ہے۔
اسی علماء کرام کی جماعت میں ایک شخصیت ماضی قریب میں گزری ہے جس کو دنیا حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کے والد ماجد حضور مفسر اعظم ہند علامہ ابراہیم رضا خان علیہ رحمت و رضوان ہیں، اور ان کے والد ماجد حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان علیہ رحمت و رضوان ہیں، اور ان کے والد ماجد امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ہیں۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان 1943 میں شہر بریلی شریف کے اندر پیدا ہوئے، اور آپ پر خصوصی فیض اور فیضان جو جاری ہوا ہے وہ شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کا جاری ہوا ہے۔ نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں۔ ایسا فیضان جاری ہوا، اور وہ شخصیت شہزادہ اعلیٰ حضرت کی جب بات کی جائے تو قربان جائے کہ مسلمانوں، امام اہل سنت جس جگہ سے بیعت ہے وہ مارہرہ شریف کی دھرتی ہے۔ مارہرہ شریف جس مقدس مقام پر علماء کرام اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ 7 کتب جو ہیں وہ ایک گنبد کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، وہ مارہرہ مطہرہ اور وہاں کی مقدس سرزمین ہے۔ امام اہل سنت اور شاہ ابو الحسین احمد نوری مارہرہ شریف کے اندر مسجد میں جاتے وقت مسجد کی سیڑھیوں پر چڑھ رہے ہیں۔ شاہ ابو الحسین احمد نوری امام اہل سنت سے ارشاد فرماتے ہیں، اے مولانا احمد رضا خان، تمہارے گھر میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اور وہ بچہ ایسا بچہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہ رفعت، وہ بلندی عطا فرمائی ہے، رب کا مقرب بندہ ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ولی ہے۔ امام اہل سنت نے جب ان کی اس بات کو سنا، اور جب شہر بریلی کے اندر تشریف لے کر آئے، اور جب اپنے گھر پہنچے تو دیکھا کہ ایک حسین و جمیل شہزادہ اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آ گیا ہے، جس کو مصطفیٰ رضا خان اور پوری دنیا آپ کو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے نام سے جانتا ہے۔ یعنی ایسی شخصیت کہ پیدا ہوتے ہی کہ جن کو شاہ ابو الحسین احمد نوری نے ولایت کی سند دے دی، اور ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ سے بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ انہی شخصیت کے جانشین اور انہی سے فیض یافتہ شخصیت ہے، یعنی کہ حضور تاج الشریعہ علامہ الشاہ مفتی محمد اختر رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی ذات۔ آپ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت کے علوم کے وارث ہیں، حضور حجت الاسلام کے حسن کے وارث، اور حضور مفتی اعظم ہند کے خصوصی فیض یافتہ ہیں۔ حضور تاج الشریعہ کی شخصیت کو آپ دیکھیں کہ بر صغیر پاک و ہند اور پورا عالم عرب جو ہے وہ آپ سے متعارف ہے، آپ کے علوم و فنون کی، اور آپ کا جو پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق ہے اس کا ثبوت دیتے ہیں، چاہے وہ علم فقہ ہو، چاہے وہ علم تفسیر اور علم حدیث ہو، چاہے وہ علم اصول حدیث ہو، یا پھر وہ شعر و شاعری کے معاملات ہوں، ہر چیز میں حضور تاج الشریعہ کامل دسترس رکھتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خصوصی فیضان امام اہل سنت کے صدقے میں آپ کو عطا فرمایا کہ آپ پوری دنیا کے اندر تاج الشریعہ کے لقب سے جو ہیں وہ جانے جاتے ہیں۔ 1986 کے اندر جب سعودی حکومت نے آپ کو بلا کسی وجہ کے قید و بند میں ڈال دیا، یعنی آپ کو قید کر دیا، اور 11 دن مسلسل آپ سعودی عرب کی یعنی شہر مکہ کی جیل کے اندر جو ہے وہ قید رہے، اور جب آپ قید ہوئے تو پوری دنیا کے اندر اور خصوصی طور پر بر صغیر میں یہ احتجاج ہوا کہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے اور حضور مفتی اعظم ہند کے جانشین حضور تاج الشریعہ علامہ ازہری میاں علیہ رحمت و رضوان کو کیوں قید کیا گیا۔ اور جب پوری دنیا میں یہ آگ کی طرح معاملہ پھیل گیا تو سعودی حکومت نے
آپ کو قید کر دیا، اسی قید و بند کے حالات میں آپ نے ایک نعت لکھی، اور اس کا مصرع کیا ہے کہ داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، یعنی جب آپ مکہ کے اندر قید کی آپ نے صحبتوں کو اختیار کیا، اور جب وہاں سے آپ کو رہائی ملی تو سعودی حکومت نے وہیں سے ہی آپ کو ہندوستان بھیج دیا، وہیں آپ نے یہ مصرع کہے داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، اور موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت سے مل کر میں زندگی میں مل جاتا۔ یہ نعت کے اشعار آپ نے کہے، اور الحمدللہ ایسا روب و دبدبا وہاں کی مملکت اور حکومت پر جاری ہوا کہ 1 سال کے بعد خصوصی ویزا سعودی حکومت نے پیش کیا کہ آپ شہر مدینہ جانے سے رہ گئے تھے، اب ہم یہ ویزا پیش کر رہے ہیں، آپ پھر سے تشریف لائیے اور دونوں مقامات کی زیارت کیجیے۔ اور قربان جائے کہ مسلمانوں، یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے کہ جب آپ دین متین کی خدمت کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں گے، اللہ کے نام کا ذکر کریں گے، اذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، یعنی جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو جب ہم لوگوں تک پہنچائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خدمت کی بدولت جو ہے وہ ہمارے نام کو بھی بلند و بالا فرما دے گا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ایک دن وہ آیا کہ اسی سعودی حکومت نے آپ کو اسپیشل طور پر مکہ شریف بلایا اور یہ اعزاز بخشا کہ پوری دنیا کے اندر کچھ ایسی نامور شخصیات ہوتی ہیں کہ جن کو اہل مکہ بلاتے ہیں اور ان کو یہ اعزاز بخشتے ہیں کہ کعبہ شریف کے اندر جو ہے وہ جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ انہی شخصیات میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی ذات بھی ہے کہ جب آپ کو سعودی حکومت نے شہر مکہ کے اندر بلایا اور خانہ کعبہ شریف کے اندر جا کر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضات کی، تو یہ ایسی شخصیت ہے جن کا اگر ذکر کیا جائے تو راتیں گزر جائیں گی اور ان کی تعریف و توصیف نہیں ہو سکتی۔ میں اپنی بات کو انہی ناتمام جملوں پر ختم کرتا ہوں اور میں التجا کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا افضل القادری صاحب کی بارگاہ میں آپ تشریف لائیں اور ان کی حیات و خدمات پر کچھ روشنی